السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ گھر ہوتے ہیں، یہ کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ جن میں فرما دیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مساجد میرے لیے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جس نے اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر کے لیے ایک فاختہ کے بیٹھنے کی جگہ بھی اگر اس نے وقف کی یا اتنا خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت میں گھر بنا کے دے گا، اس کا گھر بھی جنت میں ہوگا۔ اتنی خوشخبریاں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اللہ کا گھر بنانا اور جنت کا ٹکٹ لے جانا۔ ہم دنیا میں اتنے فضول خرچ کام کرتے ہیں جن کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ ہمیں قبر میں فائدہ ملتا ہے، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے۔ اتنے کام کر جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اپنی جیب میں سے کچھ خرچ کریں تو یقیناً وہ ہمارے لیے راہ نجات ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب اعلان کیا کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک یہودی کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، کون اس پلاٹ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہوئے، یہودی کے گھر دستک دی، کہا پلاٹ بیچنا ہے؟ منہ مانگی رقم مانگ۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو منہ مانگی رقم دی اور پلاٹ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے نہیں، حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں دے دی۔ کس کو دی؟ حضرت عثمان غنی کو۔ ذو النورین کا لقب ایسے نہیں ملا، جنت کی بشارت ایسے نہیں ملی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو مجھے قرض دیتے ہیں میں قرض ان کو واپس بھی کرتا ہوں اور دگنا بھی عطا کر دیتا ہوں۔ ہم لوگ اسی کشمکش میں ہیں کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک عرابی آیا، کہا اللہ کے رسول میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، 5 رکن ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، اسلام میں آ جاؤ گے۔ پہلی چیز اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسری واقام الصلاۃ، تیسری وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں 3 چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں، 2 چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی، ایک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، اور میں زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ تب تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کا رکن مضبوطی سے تھامو گے تب اسلام میں داخل ہوگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنانا، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، ایک اسود نامی عورت جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کی وفات ہوئی، فوت ہو گئی۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن انتظار کیا، مسجد میں صفائی کرنے نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کہا جو عورت فلاں عورت مسجد میں صفائی کرنے آتی تھی وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ وفات پا گئی، وہ فوت ہو گئی۔ ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر اتنا سفر کر کے اس کی قبر پہ پہنچے، اس کی لاحت پہ پہنچے، وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس بوڑھی ماں کے لیے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ مسجد کا خیال کرنا، مسجد کی
بنانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے اس انسان پر۔ واسجد واقترب، اگر انسان مسجد میں آ کے تو سجدہ کرے گا تو کس کے قریب ہوگا؟ وہ اللہ کے قریب ہوگا نا۔ تو ہم اس لیے ایک پسماندہ علاقہ ضلع ڈیرہ غازی خان تحصیل توسا کا ایک پسماندہ علاقے میں ایک جامعہ مرکزی مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہاں پہ ہم جو ہے یتیم بچے، جو غریب بچے ہیں ان کو لیں، ان کی مکمل کفالت کریں، اس کو اس مسجد میں، اس ادارے میں، اس یتیم خانے میں پڑھائیں، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ جو بچے اس وجہ سے مسجد اور مدرسے یا سکول نہیں جا سکے، ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، ان کو ہم لے کر آئیں گے۔ یہ ہمارا ارادہ ہے، ہمارا مشن ہے۔ یہ ہے اللہ کا گھر۔ میرا رب بھی قرآن میں کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، آپ آ کے خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں ڈلوائیں۔ سریے کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، ریت کی ضرورت ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے آئیں، اپنے ہاتھوں سے لے کر دیں۔ ہمارا ایڈریس ہے ضلع ڈیرہ غازی خان تحصیل توسا ناز طبی کسرانی۔ والسلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔